برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور برائی کا خیال نہ کرو۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا قابو ہو جائے تو عام لوگ تمہارے عدل کی وجہ سے تمہاری طرف راغب ہوں گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو۔ بے وقوفی وطن میں بھی غربت اور مسافرت ہے، کیونکہ کم عقل ذہانت سے کام نہیں لیتا، لہذا حسن سلوک سے محروم رہتا ہے۔ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنی بدگمانی کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور اس کے برے اثرات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں خود لمبی قید کاٹنا پڑے اور نفس کو ہلاک کرنا پڑے، اپنی زبان کو قید کر لو، اس لیے کہ ایسی زبان لمبی قید کی سب سے زیادہ حقدار ہے جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اور بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دینے کی عادی ہو۔ دل کی کوئی تکلیف گناہوں کی تکلیف سے زیادہ دردناک نہیں ہے۔ بے شک وہ شخص عقل مند ہے جس کی عقل اسے نیک کاموں کی طرف راغب کرے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضائل ظاہر کرتی ہے، اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جسے ادب کی کمی نیچے گرا دیتی ہے، اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ذکر کا ایک درجہ ہے فکر، ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو پکارنا ہے اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ آپ اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اپنے خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا معنی قبول کرنا۔ آپ قبول کرو، ساری زندگی کو قبول کرو۔ زندگی میں ناسازگار واقعات بھی آئیں گے، انہیں بھی قبول کرو۔ زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا اللہ کی چاہت کو قبول کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی چاہت کو قبول کر لیا وہی کامیاب رہا۔ جو تلخیاں آپ پر آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آپ اللہ کے مسافر بن جاؤ تو یہ تلخیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی تاثیر ہے۔
یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کوئی چیز حاصل کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کے دل کا آپ کی طرف کھینچنا یہ نصیب کی بات ہے۔ نصیب جو ہے یہ دعا سے بنتا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی کتاب کی اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے بغیر سمجھے پڑھتے رہیں۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 لوگوں کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب انہیں بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنی زبان اور حیا کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام جہنم ہو تو وہ راحت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے اور اندرون اس کا پاک ہے اور اخلاق اچھے ہیں۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ شہرت کی چاہت ہر بلا کا سرچشمہ ہے۔ جس کو خاندان والے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کی تلاش کرو۔
اپنا اجر اللہ سے طلب کرو۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتا، ہاں کبھی خواہش غالب ہو جاتی ہے اور شہوت کی آگ بھڑک جاتی ہے تو ذرا اپنے مرتبے سے نیچے اتر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو گناہوں سے بغض پیدا کرتا ہے، لہٰذا نہ اسے گناہوں کا پختہ ارادہ ہو سکتا ہے اور نہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہو سکتا ہے۔ وہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ انتقام نہیں لیتا اور لغزشوں سے پہلے ہی توبہ کی نیت رکھتا ہے۔ میں نے ایک عجیب حالت پر غور کیا، وہ یہ کہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، پھر اور زیادہ رونے گڑگڑانے کے ساتھ دعا کرتا ہے، لیکن قبولیت کا کچھ اثر نہیں دیکھتا۔ پھر جب مایوسی کے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کے دل کی طرف دیکھا جاتا ہے، اگر وہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو اور اللہ عز و جل کے فضل سے نا امید نہیں ہوا ہوتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان شیطان کو دبا دے، اور ایسے ہی موقع پر لوگوں کے مرتبے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ تعالی کی نعمتیں زیادہ ہوں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان میں سے اتنی ہی نعمتوں کا اظہار ہونے دے جتنی خود سے ظاہر ہو جائیں، ساری نعمتیں نہ کھول کر رکھ دیں، اگرچہ نعمت و دولت کے اظہار میں بڑی لذت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ گناہوں کی سچی لذت تو غفلت میں مدہوش آدمی ہی پا سکتا ہے، مومن کو سچی لذت نہیں مل پاتی، کیونکہ نافرمانی سے لطف اندوزی کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت کا علم اور سزا سے بچنے کا خیال بھی مومن کے تصور میں آ جاتا ہے۔ ہر سمجھدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کے انجام سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو انصاف کی ترازو لگانے والا اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس کا حلم گناہوں سے بڑھ کر ہے، مگر وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے گا بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر آفت کرنا چاہے گا تو معمولی گناہ پر گرفت فرما لے گا، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ مصیبت اور پریشانیوں کے ختم ہونے کی مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے، لہٰذا پریشانیوں اور مصیبتوں کو مصیبت کا وقت ختم ہونے تک صبر کرنا چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے چیخنا چلانا شروع کرے گا تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے، جو کبھی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے چھوٹنے پر کرنا پڑتا ہے اور کبھی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ حالات کے پیش آنے پر، خصوصاً جب کہ تکلیف دہ حالات کا زمانہ طویل ہو جائے۔ اس شخص کے لیے جس نے کسی تنگی میں مبتلا ہو کر دعا کی، مناسب یہ ہے کہ قبول ہونے اور ناقبول ہونے کے متعلق زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے ذمے صرف دعا کرنا تھا۔ اب جس سے دعا کی گئی ہے وہ مالک ہے اور حکیم ہے، اگر اس نے دعا قبول نہیں کی تو اپنی ملکیت میں جو چاہا کیا، اور اگر تاخیر سے دعا قبول کی تو اپنی حکمت کے تقاضے پر عمل کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راز کے متعلق اس پر اعتراض کرنے والا بندگی کی صفت سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ لوگوں کے اندر دوسروں کی نعمت پر حسد کا جذبہ رکھا گیا ہے، یا کم از کم رشک اور اپنی بلندی کی خواہش، لہٰذا جب وہ شخص جو تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ تم اس سے اوپر پہنچ گئے ہو تو لا محالہ متاثر ہوگا اور ممکن ہے کہ حسد شروع کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا وہ اسی کی ایک مثال ہے۔ جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ اسے کب موت آ جائے گی، اس کو موت کے لیے تیاری کیے رہنا ضروری ہے۔ جوانی اور صحت سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ بوڑھے ہو کر مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور جوانی میں مر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے بوڑھے لوگ کم ہوتے ہیں۔
زمانے کے تجربات نے مجھے بتلایا کہ جتنا ہو سکے کسی سے دشمنی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی اس شخص سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، خواہ وہ کسی درجے کا آدمی ہو۔ میں نے اچھے اور برے لوگوں کے حالات میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اچھے لوگوں کی نیکی کا سبب عقل اور نظر کا استعمال کرنا ہے، جبکہ برے لوگوں کے بگاڑ کی وجہ عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھتا ہے، اگرچہ مخلوق ناراض ہی ہو جائے، کیونکہ جو شخص بھی مخلوق کے حق کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو جس کی رضا خوشنودی کے لیے ایسا کیا گیا ہے پلٹ دیتے ہیں، لہٰذا وہ شخص خوش ہونے کے بجائے تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ سمجھدار آدمی انجام پر نظر رکھنا نہ چھوڑے، اور جن چیزوں سے بچنا ممکن ہو ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ بڑی بھول ہے کہ آدمی اپنے جسم کی صحت اور اپنے اچھے معاش کو دیکھ کر اسی حالت میں مست ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے ان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ بھی رکھنا چاہیے اور حالات کے بدلنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راز کے اظہار پر قابو نہیں رکھتے، اور جب اس کا راز لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں پر خفا ہوتے ہیں جن سے اس نے اظہار کیا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خود تو اس کے روکنے پر قادر نہیں ہو سکے اور ان کو ملامت کرتے ہیں جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ سچی بات یہ ہے کہ نفس پر کسی راز کو چھپائے رکھنا بڑا شاق ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے ظاہر کر دینے کو راحت خیال کرتا ہے، خصوصاً جب کہ بیماری، غم یا عشق کا معاملہ ہو۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی طبیعت میں مال کی محبت داخل ہے، کیونکہ مال ہی ان جسموں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، لیکن بعض لوگوں میں مال کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ مال کو وسیلے کے بجائے مقصد بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ تم بخیل کو دیکھتے ہو کہ اپنی ذات پر طرح طرح کی مشقتیں جھیل جاتا ہے، لیکن اپنے نفس کو لذتوں سے محروم کیے رہتا ہے، بلکہ اس کو ساری لذت مال جمع کرنے میں ملنے لگتی ہے، اور یہ صفت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمام فکر و غم کا سبب اللہ تعالیٰ سے بے رخی اور دنیا کی طرف میلان ہے، کیونکہ جب بھی دنیا کا کوئی مقصد فوت ہو جاتا ہے تو اس پر غم ہونے لگتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی معرفت سے حصہ پائے ہوئے ہے وہ ہر حالت میں راحت میں رہتا ہے، کیونکہ وہ تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہذا جب بھی کوئی فیصلہ نافذ ہو وہ اس پر راضی ہو گیا۔ اگر دعا کی قبولیت کا اثر نہیں پایا تو اس کے دل میں اعتراض نہیں کھٹکتا، اس لیے کہ وہ ایک مدبر مالک کا غلام ہے، لیکن اس کی توجہ خالق کی خدمت اور اطاعت میں ہی رہتی ہے۔ کسی شخص سے اگر تم کسی وجہ سے نفرت کرتے ہو تو اپنی نفرت کو ظاہر نہ ہونے دو، کیونکہ پھر تم اس کو اپنے سے محتاط کر دو گے اور مقابلے کی دعوت دے دو گے، پھر وہ تم سے جنگ اور تمہاری خلاف سازش شروع کر دے گا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جہاں تک ہو سکے اس کو سابقہ تعلقات پر واپس لانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ تمہاری دشمنی سے شرمندہ ہو کر اس کی مخالفت اور دشمنی ٹوٹ جائے، اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ جب میں نے غور کیا کہ باوجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے اور پھر بھی عمل کیوں سست ہے، تو اس کے 3 اسباب معلوم ہوئے۔ ایک تو فوری لذت اور خواہش کی طرف نظر کرنا، کیونکہ لذت پر نظر غلطی کے متعلق سوچنے سے روک دیتی ہے۔ دوسرا سبب توبہ میں ٹال مٹول ہے، حالانکہ اگر عقل سے کام لیں تو تاخیر کے نقصانات سے بچ جائے، کیونکہ موت اچانک آ پڑتی ہے اور توبہ حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا سبب رحمت کی امید ہے، چنانچہ گناہ گار سوچتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے
اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ سمجھدار آدمی کو جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے، پھر اگر احتیاط کے باوجود تقدیر کا فیصلہ غالب آ جائے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، اور احتیاط ہر ایسے خطرے سے کرے جس کا واقع ہو جانا ممکن ہو، بلکہ اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔ اے انسان، یہ زمین تیری نہیں بلکہ تو خود زمین کا نوالا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پر پڑے ہوں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کے پاس عذاب دینے کے کیسے کیسے سامان ہیں تو جنت میں جانے کی امید کسی کو نہ رہے، اور اگر کافروں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی رحمتیں کس قدر وسیع ہے تو جنت میں جانے سے کوئی نا امید نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسلام لایا اور ضرورت بھر سامان رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ جب تم پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہو تو اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا کرنے والا حقدار ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اس سزا کو باقی رکھا جائے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کے لباس میں جکڑے ہوں۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ لباس سخی کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بخیل خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر خوب جم جاتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا لباس کشادہ نہیں ہوتا۔
آپ نے فرمایا، جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ تعالی بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں صبر اور برداشت کی تلقین کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اسے شرف اور عزت کے لباس پہنائے گا۔ ایک دن کوفے کے یتیم اور لاوارث بچوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ لوگ ہم سے ہمارے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دیا کر کہ ہمارا باپ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کا قرب اس کے آگے ہاتھ پھیلانے یعنی دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کا قرب ان سے بے نیازی دکھانے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کو تقدیر الہی پر رضا حاصل ہو جائے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کیا کرے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہارے چرچے کا سبب اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بھلا یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور تمہاری بردباری عظیم ہو جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جس دعا میں آنسو ہو وہ بہترین دعا ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو راستے خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور فیصلے درست۔ اگر آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے بچو، رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرنے
اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک جملے میں اچھے اخلاق کی وضاحت فرماتے آپ نے ارشاد فرمایا، غصے کو چھوڑ دینا۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔